میں یہ کہہ رہا تھا کہ رفع دین جو ہے کرنا یہ بھی صحیح ہے اور نہیں کرنا یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں ائمہ کے پاس جو ہے دلائل موجود ہے. جیسے شیخ کفایت نے کہا تھا کہ رفع دین کرنا سنت ہے، اور جو رفع دین نہیں کر رہا وہ روزانہ مطلب ہزاروں نیکیوں سے محروم رہتا. ایک مثال دی تھی آپ نے، اور اس کا جواب یہ مطلب میرے ذہن میں تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے رفع دین نہیں کرنا سنت ہے. جیسے امام شافعی کے نزدیک جو ہے رفع دین کرنا سنت ہے، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے رفع دین نہیں کرنا سنت ہے. نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سمجھ نہیں پایا کہ آپ کا کیا کہنا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دونوں صحیح ہے؟ جی آپ یہ دونوں کہنا صحیح ہے. چاہتے ہیں کہ رفع دین کرنا بھی صحیح ہے اور چھوڑنا بھی صحیح ہے؟ ہاں، کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہے، وہ حساب سے میں بول رہا ہوں. بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صحیح ہے، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے نا کہ دونوں صحیح ہے. ہم تو نہیں مانتے دونوں صحیح ہے. دونوں کو صحیح ماننے کے لیے اچھا دونوں چیزیں صحیح ہوتی ہیں، انکار نہیں ہوتا. بہت سارے بہت مسائل کم میں ہے. ایک منٹ معذرت آپ شیخ. گیا جب میں بولے بیچ میں ہم بولوں. بہت سارے مسائل میں دو طریقہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، وہاں پہ ہم مانتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے. بھائی نماز ظہر سے پہلے کوئی 2 رکعت سنت پڑھے وہ بھی صحیح ہے، کوئی 4 رکعت پڑھے وہ بھی صحیح ہے. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جہاں 2 طریقہ مروی ہے تو دونوں صحیح ہے. لیکن جہاں 2 طریقے ثابت نہیں ہیں وہاں دونوں صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں. تو رفع الدین کے بارے میں رفع الدین کرنا صرف یہی ثابت ہے، لیکن رفع الدین منسوخ ہو گیا، اللہ کے رسول نے ترک کر دیا، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ بات غلط ہے. ہم اس کو کیسے صحیح مان لیں گے؟ یہ بات غلط ہے. آپ صحیح مانیے، آپ کا مسئلہ ہے، ہم کیسے صحیح مان لیں گے اس کو؟ تو یہ مسئلہ جو ہے بہتر اور بہترین کا ہو گیا. پھر حضرت صحیح غلط کا نہیں ہوا، آپ جو بتاتے اس کو صحیح اور غلط کا مسئلہ بتاتے. آپ نے جیسے غلط پچھلی ہے بار کہا بھائی. تھا نا کہ جو نہیں کر رہا جو نہیں کر رہا وہ رفع الدین صحیح غلط کا مسئلہ ہے، یہ بھی صحیح غلط کا مسئلہ ہے. یہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ رفع الدین کرنا ثابت بھی ہے، چھوڑنا ثابت ہے، تو آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے. لیکن ہم سے نہیں منوا سکتے نا. ہماری نظر میں اگر ہم سے آپ کو منوانا ہے، منوانے آئے ہیں تو آپ کوئی دلیل دے دیجئے. آپ کو ایک دلیل دے دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین ترک کر دیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا. کوئی ایک دلیل دیجئے. صحابہ کا عمل ہے نا. وہ کہاں صحابہ کا عمل بتائیے؟ کس صحابی کا عمل ہے حضرت کہ علی رفع الدین چھوڑ دیا صحابہ نے؟ حضرت علی رضی پہلے اللہ عنہ رفع الدین سے ہماری مراد کیا ہے؟ نماز شروع کرتے ہیں رفع الدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں رفع الدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں رفع الدین کرتے ہیں. یہ جو نماز والا رفع الدین ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی کیا دلیل ہے بتائیے؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ صحابہ کا عمل بتایا میں نے آپ کو. صحابی نے نہیں کیا رفع دین، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ یہ تو آپ السلام. کا دعویٰ ہے نا، یہ تو آپ کا دعویٰ. دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ نے رفع الدین چھوڑ دیا؟ وہ ایک اس صحابی تھے دعوے جو کی انہوں نے جب دلیل نماز کیا ہے؟ اس دعوے کی کیا صحابی نے دلیل جو ہے ہے کہ صحابہ نے رفع الدین چھوڑ دیا؟ صحابی نے جو ہے نماز پڑھی اور نماز کا طریقہ دکھا ایک تابعی کو، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے رفع دین نہیں کیا اس صحابی نے. کہاں کون سی ایسی روایت ہے کہ صحابی نے نماز کا طریقہ بتایا اور رفع الدین نہیں کیا؟ کون سی ایسی حدیث ہے کہ صحابی نے سکھایا نماز اور نماز سکھاتے ہوئے رفع الدین نہیں کیا؟ یہ کون سی حدیث میں؟ میرے پاس موبائل میں 1 منٹ میں نکال رہا ہوں. پھر وہی حدیث آئی، لگتا ہے بار بار وہی حدیث لاتے ہیں، تورک والی اسی وہ بحث ہوتی ہے. تو آپ کو یہ پتہ جب ہے تک پہلے تورک والی تورک والی حدیث بتائیں گے؟ دیکھیں اب اس پر ہم اتنی بات کر چکے ہیں، کیا بات کریں؟ نہیں میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ وہی مطلب یہ آپ یہی بول رہے ہیں نا تورک والی پیش کریں گے. وہی ہاں میں تو آپ سے بتائیں، پوچھ رہا آپ ہوں. وہی میں حدیث آپ کو کہہ رہا بتانے والے ہیں یا کوئی اور بھائی بتانے والے ہیں؟ آپ لائے ہوئے تو وہی بھی اپنا ہے، اندازہ وہ بتائیں، کوئی حدیث اور بھی حدیث ہے، لائیے، لائیے کوئی دوسری حدیث اور لائیے، دوسری بھی ہے. چلیے لائیے. جی حنفی دیوبندی بھائی، کیا آپ کو مل گئی حدیث جو آپ ڈھونڈ رہے تھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، والی رکیے سنن ابو داؤد میں، یہ بتائیے. سنن ابو داؤد 748 حدیث نمبر. یہ ذرا دکھا دیجیے اسکرین پہ لائیے حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 748. یہ وہی حدیث ہے جو بھائی صاحب نے پیش کیا. مجھے اس پر 2 باتیں کہنی ہیں. دیکھیے قال ابو داؤد، انہوں نے سنن ابی داؤد کی حدیث پیش کی ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد نیچے اپنا کمنٹ ڈالتے ہیں حدیث پہ. کیا؟ قال ابو داؤد هذا مختصر من حدیث طویل، یہ ایک دوسری حدیث کا اختصار ہے. ولیس ہوا بصحیح علی هذا اللفظ، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو جہاں سے آپ نے کوٹ کیا ہے وہیں پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا.
ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے صحیح ہے ضعیف، ہم متن کو دیکھتے ہیں. یہ ہم نے آپ کے فائدے کے لیے بتا دیا کہ جہاں سے آپ اٹھا رہے ہیں وہیں پہ اس حدیث کو ضعیف بول رہے ہیں. متن دیکھتے ہیں. متن میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابو فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھا دوں؟ قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة، تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف ایک بار رفع دین کیا. اس روایت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ کون سی نماز تھی. ہمارا جو اختلاف ہے وہ فرض نماز یعنی 5 وقتہ نمازوں سے متعلق ہے. 5 وقتہ نمازوں میں ہم رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الدین کرتے ہیں. اس متن میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ رکوع والی نماز ہے. اصل میں ہم جب اہل حدیث سے دلیلیں پیش کرتے ہیں تو یہ احناف بہت ہی چالاکی کے ساتھ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کو بخشنے والے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مقتدی کہاں وہ بتاؤ، امام کا ذکر بتاؤ، جماعت کا ذکر بتاؤ. اور خود جب ان کو کہنا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے تو قرآن کی آیت لاتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. اس آیت میں مقتدی امام تو دور کی بات صرف سے نمازی کا ذکر نہیں ہے. تو ہم اگر کوئی حدیث پیش کریں تو دنیا بھر کی حجت، اور آپ ایک ایسی حدیث لا رہے ہیں جس میں سرے سے رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے دعوے سے باہر کی چیز ہے. ہم اگر آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو فرض نماز ہے رکوع والی نماز ہے، اس رکوع والی نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیا گیا، رکوع میں جاتے ہی اٹھتی ہے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے نا. اس یہ تو لا تعلق دلیل ہے. بھائی ایک نماز ہوتی ہے جنازے کی، اس میں ایک بار رفع الیدین ہوتا ہے، باقی رفع الیدین ثابت نہیں ہے. ہم اس پہ جو ہے عامل ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں. پہلی بات یہ روایت صحیح نہیں، جہاں سے آپ نے پیش کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو کہہ دیا صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ دعوے کے مطابق نہیں ہے، آپ کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، یہ دعوے سے خارج روایت ہے. اس سے رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے جو حدیثیں ثابت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، اس کے خلاف یہ حدیث نہیں جا رہی ہے. جی لیکن ایسی جو روایت ہے وہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے مطلب وہ نہیں لیتے ایسی روایت کو، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. ایسی مطلب صحابہ کے عمل والی یعنی کہ وہ اسے مطلب سنت بتاتے. ایک تو یہ حدیث جو امام شافعی نے لیا ہے حدیث، اور ایک یہ صحابہ کا عمل جو سنت ہے. تو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ سنت کے مطلب سنت بتا کر جو ہے رفع الیدین نہیں کرتے. ارے بھائی ان کا یہ فتویٰ ہے نا، اس فتوے پہ دلیل تو نہیں ہے. اس فتوے پہ کہاں صحابہ دلیل کا ہے؟ عمل بھی ہے نا حضرت. کہاں صحابہ کا عمل ہے؟ ہمارا جو ٹاپک ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا اٹھنا، اس ٹاپک پر اس تعلق سے آپ کو ایک صحیح روایت لائے کہ صحابہ نے اس سے رفع الیدین کو چھوڑ دیا نہیں کیا. یہ جو آپ نے پیش کیا اس میں رکوع کا ذکر نہیں ہے اور ضعیف بھی ہے وہ. حدیث کو صحیح ضعیف کہنا یہ بھی اجتہادی مسئلہ ہے کیا؟ یہ سوال ہے آپ سے مطلب. نہیں میں نے صرف کہا کہ ہم اس پر بحث نہیں کریں گے ضعیف پہ. صحیح ضعیف پہ تب بحث کریں گے جب آپ کوئی صریح روایت پیش کر دیں. اس روایت میں رکوع کا ذکر کہاں ہے؟ لیکن ایسی حدیث سے جو ہے یہ لوگ تو استدلال کرتے ہیں نا. ہمارے پاس جو حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، اس میں تو صراحت ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے. آپ کو دکھاؤ کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری حدیث دکھاؤ، اس میں کیا ہے الفاظ. نہیں وہ تو میں نے بہت سارے دیکھا، اس کے لیے امام شافعی کو جو ہے ان کے رفع الیدین کو غلط نہیں بولتے نا. آپ سنو، آپ میری بات سنو. امام شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ تب لگے گا جب آپ موضوع سے متعلق آپ بات کریں. ہماری گفتگو کا ٹاپک کیا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع میں اٹھتے ہوئے رفع الیدین، یہ ٹاپک ہے. اس ٹاپک سے متعلق پہلے کوئی حدیث تو لائیں تب تو بات کریں. آپ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں وہ ٹاپک سے باہر ہے، اس میں رکوع کا ذکر نہیں ہے، تو ہم اس میں کیوں بحث کریں. جی انہوں نے پوری نماز پڑھ کے دکھائی نا حضرت. ارے ٹھیک ہے، پوری نماز یہ روایت میں نہیں ہے، لیکن دوسری یہ رکوع والی نماز تھی، وہ رکوع والی نماز تھی. وہ ایسی اور دوسری بھی روایت ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں آپ کو. دوسری روایت پہ بعد میں بات کریں گے. پوری نماز پڑھی نا. نہیں پہلے اس روایت پر بات ہوگی، دوسری روایت پر نہیں. یہ روایت آپ نے پیش کی ہے، جو یہ روایت آپ نے پیش کی ہے، یہ روایت ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ رکوع، جیسے ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ثابت ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ثابت ہے، اور ہمارے دعوے کی دلیل صحیح بخاری موجود ہے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ کی حدیث ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. تو آپ اگر اس کے معائز، اس کے خلاف کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے تو دو چیزیں آپ دیکھیے، اس چیز کا دھیان دیجئے کہ بات صحیح ہو، ثابت ہو، اور دوسرا اس میں
मौजू से मुतल्लिक हो, हमारा जो दावा है, आपका जो दावा है उससे मुतल्लिक रिवायत हो, गैर मुतल्लिक रिवायत ना लाएं। ऐसी कोई रिवायत लाएं जिसमें रुकू का जिक्र हो। तो मैं ये कह ही ना, मैं ये नहीं कह रहा कि रफ़ाइदैन नहीं किया। मैं आपने जो हदीसें पेश की ना उसके अंदर तो वो तो सब लोग मानते हैं कि अल्लाह के नबी मैंने कहा हदीस अलैहिस्सलाम ने, पेश वो किया, उनके मैंने नजदीक कभी शाफी हज़रत के नजदीक मैं पेश शाफी। करूँ क्या? मैंने तो कहाँ भी पेश किया, आपने पेश किया है। मैं कह रहा हूँ मौजूद से गैर मुतल्लिक है, जिस टॉपिक पर हम बहस कर रहे हैं उससे गैर मुतल्लिक है वो। लेकिन मैंने ऐसी भी हदीस देखी थी कि उस सहाबी का अमल, उस सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है पूरी नमाज पढ़ के दिखाई थी ना सलाम फेरने तक। अरे भाई, पहले इस रवायत पे बात खत्म हो जाए। पहले आप मान लीजिए कि आपकी ये रवायत मौजू से गैर मुतल्लिक है, आपकी हाँ, ये इस दलील रिवायत में, मौजू से मुतल्लिक नहीं, फिर दूसरी रवायत ढूंढ के लाइए, हम उस पर बात करते हैं। इस रिवायत में जो है आपने जैसे बताया, यानी कि पूरी नमाज का जिक्र नहीं, इस रिवायत में जो मैंने अभी आपको बताया। अरे पूरी नमाज आधी नमाज की हम बातें नहीं कर रहे। हमारा जो टॉपिक है रुकू में जाते हुए रफुल दिन करना, रुकू से उठते हुए रफुल दिन करना, हमारी जो दलील है ना उसमें इसकी सराहत मौजूद है। इस सराहत वाली दलील कैसे बताइए तो आपको समझ में तब आएगा जब हम सही बुखारी की हदीस जो है, जैद भाई जरा वो स्क्रीन पे लाइए, तब इनको समझ में आएगा कि दलील क्या वो मैंने होती है। देखा हम हूँ आपको बताते हैं हजरत। दलील कैसे होती है। नहीं सुन लीजिए पहले। नहीं, वो देखा हूँ मैंने। नहीं मैं हम उसकी हमें बात ही वैसे नहीं कर नहीं रहा। चाहिए जिस चीज का आप आप पहले दलील जब लगाओ जब तब मैं एक इनकार मिनट करूँ। एक हदीस मैंने कहा, मैं इनकार ही नहीं कर रहा हूँ ना हजरत। मैं जब कहता था नहीं तो फिर आप पेश कर देते थे। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ सराहत की रफ़ाइदैन मिसाल जो पेश है करना चाहते हैं आपके सामने, ताकि उसमें हाँ, तो इमाम शाफी आप तो करते, ऐसे हम उनको हदीस, गलत थोड़ी बोलते इमाम क्या शाफी को। मामला है ना, देखिए वो सुन्नत तो पे करते अमल करना है हम रफ़ाइदैन। सबको। जैद भाई 735 सही बुखारी की हदीस बताइए तो इनको समझ में आएगा कि हम कह क्या रहे हैं, कि हम इनको बताते हैं कि दलील क्या होती है। यानी हम जो दावा कर रहे हैं ना, हमारे दावे पर दलील कैसी है आप देखिए। वह इज़ा कब्बरा ये रोकू ही, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के लिए तकबीर कही, कान यरफा यदैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हाथ उठाते थे। कब हाथ उठाते थे? जब रुकू के लिए, यानी रफुल करते थे। जब रुकू के लिए तकबीर कहते, व इज़ा रफा रअसहु मिन रुकू, रफा होना कज़ालिका इज़न, जब रुकू से सर उठाते थे तो भी दोनों को ऐसे उठाते थे। आप देखें यहां रुकू की सराहत मौजूद है कि रुकू में जाते हुए रफुल यदैन और रुकू से उठते हुए रफुल यदैन। आप कोई ऐसी हदीस लाएं जिसमें ऐसी सराहत हो कि रुकू में गए तो रफुल यदैन नहीं किया, रुकू से उठे तो रफुल यदैन नहीं किया। आप जो रवायत ला रहे हैं उसमें रुकू का कोई जिक्र नहीं। तो हम जो दावा कर रहे हैं, हमारी दलील दावे के ऐन मुताबिक है। इस दलील के बरखिलाफ अगर कोई रिवायत पेश करना चाहते हैं तो हमारा जो दावा है उसके खिलाफ कोई रिवायत लाइए ना। अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत इस मामले में खामोश है, इस राहत नहीं उसमें। जी फरमाइए आप। जी, मैंने कहा था शुरू में ही कि रफ़ाइदैन करना भी सही है, तो आप, मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ उससे। वो इमाम शाफी के नजदीक जो है करना बेहतर है और इमाम अबू हनीफा के नजदीक ना करना बेहतर है। मैं आपको शुरू में ही बोल दिया था ये बात, क्योंकि उनके नजदीक जो है दलील सहाबा का अमल है, वो मैं आपको कह रहा था। और जो मैंने सहाबा अभी का अमल आपको हदीस कहाँ पेश है? की, सहाबा का अमल कहाँ है? वही तो हम आपसे देखो ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से साबित है। जो आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो ना, वरना अल्लाह के रसूल से साबित है ना सहाबा से साबित है। तो सहाबा ने किया ना, मैं वो बता रहा हूँ ना आपको। मतलब मेरे भाई आप सिर्फ दावा कर सहाबी ने रहे नमाज हैं, पढ़कर दिखाई। वो तो आपका दावा है ना। ये जो आप कह रहे हो उस चीज की दलील बताएं आप। रुकू में जाते हुए सहाबा ने रफुल यदैन नहीं किया, रुकू से ये सुनन उठते हुए तिरमिजी सहाबा मेरे ने पास। रफुल यदैन नहीं किया। आप इसकी दलील बताएं ना, एक अल्लाह और के लिखा रसूल था। थे सहाबा से। जी हाँ, मैंने एक और लिखा था, शायद ये भी ये सुनन तिरमिजी हदीस है उसकी अरे भाई, ये 257। इस हदीस में दलील नहीं है ना, पहले इसको तस्लीम कीजिए आप। इसमें आपके दावे की तो दलील नहीं है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना कि पूरी नमाज नहीं है ना इसके अंदर, पूरी नमाज का जिक्र नहीं है मैंने जो आपको अरे बताया। भाई, पूरी नमाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारी बात हो रही, हमने बात शुरू की है रुकू में जाते हुए रफुल यदैन और रुकू से उठते हुए रफुल यदैन। ये चीज जिक्र है आपकी पेश करदा रवायत में। आप जो दावा कर रहे हैं ना उसके मुताबिक आपको दलील देनी पड़ेगी। ये जो रवायत आपने पेश किया तो वो ये आपके दावे की दलील है, इसको तस्लीम कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी रवायत पे बात करेंगे। ऐसे आप रवायतें पेश करते जाए, हाँ, तो ऐसे मैं थोड़ी होगा ना। सबको मालूम होना चाहिए नहीं कि आपने, आपने पेश करते रवायत में आपके दावे की दलील है, फिर दूसरी रवायत पेश कीजिए। हाँ तो आपने बताया ना मतलब उसके अंदर कि वो पूरी नमाज ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर रफ़ाइदैन का जिक्र ही नहीं आया उसके अंदर। वो तो मैं मान रहा हूँ ना। आपके दावे की दलील इस रवायत में नहीं है, ये आपको तस्लीम है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने जो दावा जो किया था ना मैंने,
तो उसके अंदर ये नहीं है मौजूद। ठीक है, अच्छी बात है। अब कोई दूसरी रवायत आप ला सकते हैं। हाँ, आप और ठीक है। दूसरी हदीसें अगली स्ट्रीम में आप ले आइए, आपके पास ले और आइए। हदीसें हैं, अगली आपके स्ट्रीम में लिए लाइए, उसमें हम बात करेंगे। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।